لال بڑھتے ہیں جی آگے. اب ذرا آپ کو دلی کی خبر بھی بتاتے ہیں اور ان لوگوں کی خبر بتاتے ہیں جس کو لے کر آج تحریری سوال لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اندر پوچھے گئے تھے اور ان سوالوں کا جواب بھی آیا ہے. بیرون ملک مارے گئے لوگوں کی فہرست مانگی گئی تھی سال 2019 20 اور 21 کے حوالے سے، اور سال 2021 میں 11,300 سے زیادہ لوگ جو بھارتی شہری ہے ملک کی دنیا بھر کے مختلف ملکوں کے اندر مارے گئے ہیں. 11,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، لیکن صرف 50% لوگوں کی جسد خاکی یا ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ واپس بھارت لائی گئی ہیں. ڈیٹیل آج پوچھی گئی تھی کہ آخر کیا کچھ چل رہا ہے، کتنے لوگ مارے گئے، بھارت سرکار کا موقف اس میں کیا کچھ ہے، اس میں کیا کچھ اور ڈیٹیلز ہے. کیونکہ کافی دلچسپ بات یہ ہے کہ خلیجی ملک چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، وہاں پر بہت سارے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اور لاشیں واپس لانے کے لیے شاید نہ تو گھر والوں کی ہمت تھی اور نہ ہی سرکار کا کوئی سیٹ میکینزم تھا جس سے کوئی راحت ان لوگوں کو مل سکتی تھی. سیدھے چلیں گے رحمت کلیم کے پاس. رحمت ذرا اپڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ لوک سبھا میں جانگڑے پیش کیے گئے. اطلاع یہ ہے کہ صرف 2021 کے اندر 11,300 سے زیادہ لوگوں کی موت، صرف 50% واپس. جی دیکھیے بالکل جو تعداد ابھی تک کے ہمیں مل پائی ہے، جو لوک سبھا کے اندر تحریری جواب سرکار نے دیا ہے اس میں 3 سال کے اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں. باضابطہ طور پر پوچھا گیا تھا کہ باہر کے ملکوں میں جو ہندوستانی شہری کام کر رہے ہیں، کام کے دوران ان کی جان چلی جاتی ہے، ان کی موت ہوتی ہے، یا کہیں پر کوئی فتنہ ہوتا ہے، کسی طرح سے اگر کوئی ہنگامہ ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے اگر ہندوستان کے باہر ہندوستانیوں کی جان گئی ہے، تو پچھلے 3 سال کے اندر کتنے ہندوستانیوں کی جان ہندوستان سے باہر گئی ہے اس کی تعداد بتائیے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ کتنے ہندوستانیوں کی جسد خاکی یعنی ان کی ڈیڈ باڈی کو واپس لانے میں سرکار کو کامیابی ملی ہے. تو یہ دو جو سوال تھے بہت ہی اہم سوال تھے. 3 سال کا پورا حساب کتاب جو دیا گیا ہے، اگر مجموعی طور پر ایک لائن میں بات کہوں تو سرکار کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2019 سے لے کر کے 2021 تک کے 31,500 ہندوستانی شہریوں کی جان ہندوستان سے باہر کے ملکوں میں گئی ہے. لیکن ان 31,500 لوگوں میں سے صرف اور صرف 16,000 سم تھنگ کے ایسے ڈیڈ باڈی ہیں جو ہندوستان واپس لانے میں کامیاب ملی ہے. اگر سلسلے وار ایئر وائز اگر بات کریں تو سرکار کی جانب سے جو جانکاری دی گئی ہے لوک سبھا میں فورن منسٹری کی طرف سے، وزارت خارجہ کی جانب سے، اس میں کہا گیا کہ 2019 کے اندر 8,784 ہندوستانیوں کی جان ہندوستان کے باہر گئی ہے، اور یہ 8,784 میں سے جو ہندوستانی کے باہر جان گئی ہے ان میں سے 5,292 کی ڈیڈ باڈی کو ہندوستان واپس لانے میں کامیابی ملی ہے. یہ 2019 کا آنکڑا ہے. 2020 کی بات کریں تو 2020 میں 11,553 ہندوستانیوں کی جان ہندوستان سے باہر کے ملکوں میں کام کرتے وقت گئی ہے، اور ان 11,500 کے آس پاس کے ہندوستانیوں میں سے 5,320 کی ہی ڈیڈ باڈی واپس آ پائی ہے. یہ ہندوستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جانکاری دی گئی ہے. 2022-21 کے حوالے سے آپ نے تعداد بتائی 11,361 ہندوستانیوں کی جان گئی ہے، لیکن اس میں سے 5,823 کی ہی واپسی ہوئی ہے، ان کے ڈیڈ باڈی کی واپسی ہوئی ہے. مجموعی تعداد اگر مرنے والوں کی اور واپسی ڈیڈ باڈی کی واپسی کی بات کریں تو ٹوٹل تعداد 31,680 بنتی ہے جن کی جان ہندوستان کے باہر 3 سالوں کے اندر گئی ہے. اس 31,680 میں سے 16,435 ہندوستانیوں کے ڈیڈ باڈی کو واپس لانے میں سرکار کو کامیابی ملی ہے. سرکار نے یہ نہیں بتایا کہ آخر ناکامی کیوں ہاتھ لگی 50% ہندوستانی شہریوں کے ڈیڈ باڈی لانے میں. اس کے حوالے سے بتائیے گا ان میں کون سے ایسے ملک ہیں جہاں پر سب سے زیادہ بھارتیوں کی موت ہوئی ہے؟ کوئی ٹینٹیٹو فگر جو آج گورنمنٹ کی طرف سے سامنے رکھا گیا ہو؟ جی بالکل، جو لسٹ جو اعداد و شمار جاری کیے گئے اس میں سب سے پہلے نمبر پر سعودی عرب آ رہا ہے. سعودی عرب میں سب سے زیادہ ہندوستانیوں کی جان گئی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر عمان آ رہا ہے، تیسرے نمبر پر UAE آ رہا ہے، اور اس کے بعد کویت قطر کا نمبر آتا ہے. لیکن باڈی ریٹرن آنے کے معاملے میں UAE کو پہلے نمبر پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں سے ہندوستانیوں کی کیا جسد خاکی یا ان کے ڈیڈ باڈی کو ہندوستان واپس لانے میں کامیابی ملی ہے تو یہ UAE ہے. لیکن آپ مجموعی طور پر اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں، گلف کے ممالک ہیں، جہاں عام طور سے ہندوستان کی بڑی آبادی جاتی ہے، چاہے کویت، قطر، سعودی عرب، UAE ہو، ان تمام ملکوں میں جو ہندوستان کی ایک بڑی آبادی کام کرتی ہے وہاں بھی جان گئی ہے، لیکن وہاں زیادہ جان گئی ہے. لیکن امریکہ کی بات کریں، اٹلی کی بات کریں، جرمنی کی بات کریں، یہاں بھی ہر سال 400 سے 500 ایسے ہندوستانی ہیں جن کی جان جا رہی ہے، اور 200 سے 250 ہی ایسے ہندوستانی کے ڈیڈ باڈی لانے. اس میں کہا گیا اور تحریری سوال کے جواب میں کہ جناب کرائیٹیریا کیا ہے، کیسے لایا جا سکتا ہے، اور یہ جو نہیں لائی گئی ہے کیا یہ بائی ول تھا کہ انہیں وہیں پر رکھا گیا یا پھر کمپلشنز تھی انہیں وہاں پر چھوڑ دیا گیا آخری رسومات کے لیے؟
देखिए बाई विल 50% में से अगर 25% आप कह सकते हैं, सरकार की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में नहीं बताया गया है कि हाँ जो 50% डेड बॉडी वहाँ रह गई है, क्या उनके लोगों ने वहीं उन्हें दफना दिया है या उनकी आखिरी रस्मात अदा कर दी गई है। सरकार की जानिब से कहा गया कि कॉन्टेक्ट का जो गैप था, कम्युनिकेशन गैप था, उस गैप की वजह से ये वाक़या पेश आया कि 50% हिंदुस्तानियों के जैसे खाकी को बाहर के मुल्कों में ही रहना पड़ा है और वहीं दफनाना पड़ा है, वहीं आखिरी रस्मात अदा की गई है। सरकार की जानिब से कम्युनिकेशन गैप का हवाला दिया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इन जो 50% के जैसे खाकी नहीं आए, खास से खलीजी ममालिक में जाने गई हैं, तो वहाँ आमतौर से ये अपने ही सर्किल के लोगों में रहते हैं, अपने ही हिंदुस्तानियों के बीच में रहते हैं। वहाँ से हिंदुस्तान लाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, सफारती सतह पर भी हिंदुस्तान की वजारत खारजा के लिए और खास से उनके लिए जिनकी जाने गई है, उनके अहल खाना के लिए। तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वो कोशिश करते हैं कि वहीं उन्हें दफना दे, आखिरी रस्मात अदा कर दे। तो